الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیات اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے استقبال رمضان، ہماری ذمہ داریاں، موجودہ حالات میں ہم سے ہونے والی کوتاہیاں۔ اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر، گھنٹہ سوا گھنٹے کے آس پاس ضروری اور مفید باتیں جو ہمارے لیے اکابر کی، اسلاف کی تحریرات کی روشنی میں نمبر وار ذکر کی جائیں گی، جو ہمارے لیے اس رمضان میں تربیت کا ذریعہ بن سکے۔ اس سے پہلے میں آپ سب حضرات کو اس بات کی مبارکبادی اور بڑی خوشی اور بڑی مسرت کی بات ہے، فرحت کی بات ہے۔ مجھے خود تعجب ہو رہا ہے کہ مغرب سے لے کر اب تک نعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا لمبا وقفہ پورے جوش کے ساتھ، پورے عشق اور محبت کے ساتھ آپ لوگوں نے جو دلچسپی دکھائی ہے، بہت قابل تعریف بات ہے۔ عام طور سے ہمارے اس طبقے میں ایسا ذوق بہت کم دیکھا جاتا ہے جو آپ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جیسے ابھی قاری مصطفیٰ صاحب نے اشارہ کیا کہ ہم لوگ نعت کی محفلیں نہیں لگاتے ہیں، لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں۔ ایک طرح بہت سی جگہوں پر اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، اور کیا جاتا ہے تو غیر شرعی طریقے پہ کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ حضرات نے مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور معاشرے کے دیگر بہت سے امور پر جس بہترین انداز میں آپ کے قاری صاحب نے پڑھا ہے، سنایا ہے، کافی خوش الحانی کے ساتھ آپ کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے، اور اتنا لمبا عرصہ یعنی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے تک آدمی اپنی آواز پر ایسے قابو رکھنا اللہ کی طرف سے بہت بڑی دین ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں ایسے احباب کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا حق ادا کرنا، اور ان کے لیے دعاؤں میں حصہ جب بھی آئیں تو ہم میزبانی کا حق ادا کرنا، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ نعت دراصل مستقل ایک عبادت ہے۔ نعت صرف مجمع کو جوش میں لانے کا ذریعہ نہیں ہے، نعت مستقل عبادت ہے۔ تعریف ایک تو اللہ کی، دوسری رسول اللہ کی۔
اس کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص تعریف کے قابل نہیں ہے۔ حقیقی کمال تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور انسانوں میں سب سے کامل انسان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم سب تو انسانوں کی کاپی ہیں، بس انسانوں کی طرح دکھتے ہیں۔ پوری انسانیت ہم میں کہاں پائی جاتی ہے؟ ہم میں انسانیت کمال درجے کی ہے ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت پر، نشر الطیب اس کا نام ہے۔ طیبن کے معنی آتے ہیں خوشبو، نشر الطیب نشر کے معنی آتے ہیں پھیلانا، نشر الطیب کے معنی آتے ہیں خوشبو پھیلانا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ فرمایا۔ اس کتاب میں وہ مختصر سی کتاب ہے، لیکن اس کتاب پر جو تخریج ہوئی ہے اس میں موجود حدیثوں میں اس تخریج کی کتاب کافی ضخیم، فضائل اعمال جیسی موٹی کتاب ہے، 700 صفحات کے قریب ہے۔ اس تخریج شدہ کتاب کا نام ہے فرحۃ اللبیب۔ فرحۃ اللبیب یعنی ایک عقل مند کو خوش کر دینے والی تحقیق۔ اس میں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک غزوے سے آتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی شان میں تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، ہم کو 1400 سال کے بعد اللہ کے نبی کی شان میں شاعر رسول اس وقت کے نعت خواں محبت اور جوش میں اشعار پڑھتے ہیں، ہم کو اتنا مزہ آ رہا ہے، تو جب جس کی تعریف کی جا رہی ہو وہ خود سامنے موجود ہو، اس محمد الرسول اللہ کے سامنے شعر پڑھے جا رہے ہوں، تو پھر پڑھنے والے کے کیفیت کا عالم کیسا ہوگا؟ ہم یہ تصور کریں کہ ہمارے سامنے نبی موجود ہیں اور نبی کے سامنے ہم پڑھ رہے ہوں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی سن کر خوش ہو رہے ہوں۔ ایک تو میں اور آپ خوش ہونا، ایک تو رسول اللہ خوش ہو جانا، کس قدر قابل لحاظ اور قابل قدر بات ہوتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی، ٹھیک ہے پڑھیں، تعریف کریں۔ حالانکہ عام آدمیوں کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی آ کے کہے میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ منہ پہ تعریف کرنا آدمی کو متکبر بنا دیتا ہے، ریاکار بنا دیتا ہے، لیکن رسول اللہ کی تعریف کرنا چونکہ عبادت ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تعریف کرو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار پڑھے عربی میں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جنت میں نور کی شکل میں تھے، پوری جنت کی آپ نے نور کی شکل میں سیر کی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور منتقل ہوا، اور جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو فرشتوں نے جہاں حضرت آدم کا سجدہ کیا وہیں آپ کے نور کا بھی سجدہ کیا۔ پھر حضرت آدم جب دنیا میں اتارے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں آپ نور کی شکل میں موجود تھے، وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے دنیا میں منتقل ہوا۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نافرمانی کرنے پر اللہ نے ان پر عذاب لایا، لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے بچی رہی۔ بچی رہنے کی ایک وجہ اور حکمت یہ بھی ہے کہ آپ نوح علیہ السلام کی پشت میں نور کی شکل میں موجود تھے۔ جس کشتی میں محمد الرسول اللہ کا نور سوار ہو، وہ کشتی طوفان میں کیسے پھنس سکتی ہے؟ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تو چاقو نہیں چلی، کیونکہ اس وقت آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں نور کی شکل میں تھے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعریف فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سن کر انہیں دعائیں دیتے ہیں۔
معلوم ہوا نبی کی تعریف کرنا مستقل ایک عبادت ہے۔ ایک سیرت کی کتاب ہے، اس میں ایک صاحب نے لکھا بڑی اچھی بات کہ جو لوگ نبی کے آنے سے پہلے خدا ہونے کا دعویٰ کیے ہیں، اگر وہ لوگ محمد الرسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیتے تو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرتے، کیونکہ ایسی ذات اگر خدا بننے کے قابل میں یعنی فرعون ہو سکتا ہے تو ان سے بہتر شخصیت تو محمد الرسول اللہ ہے، یہ خدا بننے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ جب یہ اتنا باکمال شخص خدا بننے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا تو میری کیا حیثیت ہے کہ میں دعویٰ کر سکوں؟ جن لوگوں نے دعوی خدائی کیا ہے دراصل وہ آپ کے دیدار سے محروم رہے ہیں، اس واسطے دعوی خدائی کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے ایک شاعر یہ بھی لکھتا ہے کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں، آج کل بھی بہار شریف میں ایک حولہ پیدا ہوا ہے جو خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حولہ دراصل پاگل اور بے وقوف کو کہتے ہیں، جسے عقل نہیں ہوتی ہے، جسے تمیز نہیں ہوتی ہے کہ کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے۔ ہم ڈھنگ کے انسان بن جائیں یہی بڑی غنیمت ہے، ہم نبی بننے کا کیا سوچیں۔ ہم ڈھنگ کے شوہر بن جائیں بس کافی ہے، ہم نبی بننے کا کیا سوچیں۔ ہم ڈھنگ کے انسان، ڈھنگ کے تاجر، ڈھنگ کے سلیقے کے باپ، سلیقے کا بیٹا، سلیقہ مند پڑوسی، ہر جہت سے جو جس کو نسبت حاصل ہے وہ سلیقے والا انسان بن جائے بس کافی ہے، نبوت کا سوچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے میں نبی ہوں، آخری نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ دراصل یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں جو زر خرید ہوتے ہیں، پیسوں سے جنہیں خرید لیا جاتا ہے، جن کا ضمیر بک چکا ہوتا ہے، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں ان کا بیٹا گزرا ہے مامون رشید۔ مامون رشید کے زمانے میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مامون رشید بادشاہ بھی تھا، ہارون رشید کا بیٹا، اور بڑا عالم بھی تھا مامون رشید۔ اس کو جب پتہ چلا کہ کوئی آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو مامون رشید نے اس کو بلا کر یہ پوچھا کہ تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم پر وحی آتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں کوئی نہ کوئی معجزہ دکھایا ہے، تم کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے عصا کے ذریعے سے معجزہ دکھایا، تم بھی معجزہ دکھاؤ۔ تو اس نے کہا فرما بردار جو نبی پر ایمان لا لیتا ہے اس سے معجزے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور جو نبی پر ایمان نہیں لاتا ہے اسے معجزے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ مجھ پر ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ ایمان لا لیتے ہیں تو آپ کو معجزے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر آپ کو معجزے کی ضرورت ہے۔ اور جو ایمان نہیں لاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان نہیں لایا فرعون، تو آپ فرعون ہونے کا دعویٰ کریں پھر میں آپ کو معجزہ دکھاؤں گا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ جو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو مامون رشید سمجھ گئے کہ یہ چال باز ہے، گھمانے پھرانے کا اس کے اندر ملکہ ہے۔ تو وزیر سے کہا اسے 1 ہفتہ 10 دن تک ہمارا جو شاہی کچن ہے وہاں اس کو رکھو، 3 ٹائم مزیدار کھانے کھلاؤ، ڈرائی فروٹس کھلاؤ، گوشت کھلاؤ، بریانی کھلاؤ، 15 دن کے بعد اس سے بات کریں گے۔ پھر اس کو بھیجا دیے بادشاہ کے کچن میں، 15 دن تک کھا پی کے تازہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر بلائے، پوچھا مامون رشید نے آج کل کیا وحی نازل ہو رہی ہے آپ پر؟ تو اس نے کہا آج کل یہی وحی نازل ہو رہی ہے کہ موت تک مامون رشید کے کچن میں ہی رہو۔ پتہ چلا جو لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سارے لوگ دراصل بھوکے ہوتے ہیں، وہ فاقے میں ہوتے ہیں، ان کا گزارا مشکل ہوتا ہے۔ اور ہمارے سماج میں ایسے بھولے، ایسے نادان اور بیوقوف
ہر گلی میں مل جاتے ہیں جو ایسے دعویٰ کرنے والوں پہ بیعت کر کے ان کا پیٹ پالنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ چونکہ ہم انتظار کرتے کرتے تھک گئے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت مہدی آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو انتظار کرتے کرتے تھک گئے، تو اب بیچارہ جو انتظار کرتے کرتے تھک جاتا ہے اب وہ مایوس ہو جاتا ہے، تب کوئی اسے آ کے بولے میں ہی مہدی ہوں تو سمجھتا ہے چلو میرا انتظار ختم تو ہو گیا۔ اس واسطے جو آ کے دعویٰ کرے گا اسے مہدی ماننے تیار، اسے عیسیٰ ماننے تیار۔ یہ ہماری مجبوری ہے، ہماری کمزوری ہے، جس کی وجہ سے آج کا بھولا بھالا مسلمان گمراہ ہوتے جا رہا ہے۔ اور ان سب لوگوں کو باطل طاقتوں کا سپورٹ ملتا ہے، باطل طاقتوں کا سپورٹ اور سہارا ملتا ہے، تو ایسے لوگ حقیقی بات یہ ہے یہ گفتگو کیے جانے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ان سے یہ سوال کرنا کہ تم پر وحی آتی ہے، تم نبی ہو، اس بات کا کوئی پروف ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، اس طرح کا سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو 3 دن کی مہلت دیں گے، یا تو عزت سے واپس آ جاؤ، نہیں تو پھر 3 دن کے بعد کوئی نہ کوئی شریف اسے عزت سے دفنا دے۔ یہی کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ اگر ان کو مہلت دی جائے گی، چھوٹ دی جائے گی، شکیل بن حنیف جیسا ناپاک انسان پوری مسلمان معاشرے کو گندا کر رہا ہے، ویسے پھر یہی لوگ پورے سماج کو گندا کرنے کا کام کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ہونا یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ یہ نعت خوانی جو ہوئی ہے اللہ کے نبی کی شان میں پڑی گئی ہے، اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو کس قدر ناقابل برداشت عمل ہوگا۔ تو کوئی بات میں آ کر نبی ہونے کا دعویٰ کرنا دراصل نبی کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ اسے یوں سمجھ لیجئے آپ کے گھر میں آپ کی گھر والی آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ جب گھر پہنچے تو آپ کی گھر والی نے یہ کہا آپ میرے شوہر نہیں ہیں، میں اپنے دوسرے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں، تو آپ میں غیرت ہے، مردانگی ہے، تو پھر یہ جملہ سننے کے بعد اسے اپنی بیوی بنا کر رکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ بھی بیٹھ کر انتظار کریں گے کہ دیکھتا ہوں کہ تیرا دوسرا شوہر کون ہے، یہ بے غیرتی کے لیے کافی ہے۔ بالکل اسی طرح محمد الرسول اللہ کے بعد اگر کوئی شخص انتظار میں بیٹھا ہے کہ یہ کیا دلیل دیتا ہے دیکھوں گا، یہ کیا پروف پیش کرتا ہے دیکھوں گا، ایسے ہی ہے اپنے بیوی کے دوسرے شوہر کے دعویٰ کرنے پر دوسرے شوہر کا انتظار پہلا شوہر کرتے بیٹھنا۔ یہ جیسے بے غیرتی کی بات ہے، ویسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے دعوے کرنے والوں کو برداشت کرنا ایسے ہی نبی کی شان میں بے غیرتی کی بات ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نبی کی شان میں نعت خوانی کی محفل بہت بڑی عبادت ہے، اس سے ہمارے دلوں میں نبی سے جو محبت ہے، نبی سے جو عشق ہے وہ تازہ ہوتا ہے، غیر محسوس طریقے سے ایمان میں جان پیدا ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہوں گے کہ بھئی اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے باطنی طور پر بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کبھی کبھار مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، صحابہ جمع ہوتے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی فرماتے حسان ممبر پہ چڑھو، میری تعریف کرو، میری شان میں اشعار کہو۔ اب آپ تعجب کریں گے اللہ کے نبی نیچے بیٹھتے اور حضرت حسان نبی کی موجودگی میں ممبر پر چڑھتے، رسول اللہ نیچے ہیں اور صحابی اوپر ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام گوارا کرتے اور ان کو اوپر بٹھا کر ان سے اشعار سنتے، اور آپ علیہ السلام نے کبھی خوش ہو کر ان کو اپنی چادر اڑاتے۔ جیسے ہم کسی مہمان سے خوش ہوتے ہیں تو انہیں شال پوشی کرتے ہیں، آپ علیہ السلام انہیں چادر عنایت فرماتے۔ دسیوں واقعات ہیں نبی کی شان میں اشعار کہنے والے، نعت کہنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا ہے، جو ان کے حالات بدلے ہیں نبی کی شان میں اشعار کہنے والوں کے۔
لمبے قصے ہیں۔ ایک بہت بڑا قصیدہ مشہور ہے قصیدہ بردہ کے نام سے۔ قصیدہ بردہ کے نام سے 2 قصیدے مشہور ہیں۔ ایک قصیدہ وہ جو صحابی رسول نے کہا تھا، دوسرا قصیدہ وہ جو بعد کے سن 400 صدی میں کسی ولی نے کہا تھا۔ تو قصیدہ بردہ، بردتن کے معنی آتے ہیں چادر، بردتن کے معنی آتے ہیں چادر، چادر کی طرف منسوب قصیدہ۔ یہ کیوں نام پڑا؟ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں قصیدہ کہا، اشعار کہے۔ خواب میں جب وہ سو گئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا آج دن میں تم نے میری شان میں جو قصیدہ کہا ہے وہ مجھے سناؤ۔ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر ان سے ڈائریکٹ پوچھتے ہیں قصیدہ سناؤ۔ انہوں نے جب قصیدہ سنایا تو اللہ کے نبی نے انہیں خواب میں چادر عطا کی۔ جب صبح اٹھ کر دیکھے تو وہ چادر ان کے سرہانے رکھی ہوئی ہے۔ صبح اٹھ کر دیکھے تو وہ چادر ان کے سرہانے رکھی ہوئی ہے۔ اس نسبت سے وہ قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہوا، چادر والا قصیدہ۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ہمارے اعمال اللہ کے نبی تک پہنچاتے ہیں، تو ویسے ہی نبی کی شان میں جو ہم پڑھتے ہیں یہ اعمال بھی پیر اور جمعرات جب ہمارے اعمال پہنچتے ہیں تو یہ درود کی محفل بھی، یہ نعت کی محفل بھی نبی کے پاس، نبی کے سامنے پیش کیے جاتے ہوں۔ وہاں ہمارا یہ شوق، ہماری یہ محبت جو ہم نبی کی شان میں دکھاتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہماری ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے، ہم جب اشعار سننے کا شوق رکھتے ہیں، اس پر ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، جوش بھی آتا ہے، کوشش یہ کرنا چاہیے سچا عشق ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ وہ جو نعت خوانی کی محفلیں غیر شرعی طور پہ لگتی ہیں، نعت پڑھنے والا بھی غیر شرعی لباس میں ہوتا ہے، غیر شرعی چہرہ ہوتا ہے، سننے والے بھی غیر شرعی چہرے والے ہوتے ہیں، جن کے چہروں سے کبھی بھی شریعت اور سنت سے محبت نظر آتی ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہاں کتنی بھی تعریف کر لو، نبی سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے، نبی کا لباس پسند نہیں ہے، تو ویسی محفلیں کبھی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔